بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ بے شک گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گر گرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہارے دن و رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ بے شک ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ہماری محبت کے اہل ہو۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کی محلت کو طاقت نہ سمجھو، بے شک جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ جب تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو تم رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ بے شک پردہ رکھنا سیکھیں، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ بے شک سوچتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے، میں اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ تہجد کا اصل مقصد محبوب کا مانگنا نہیں بلکہ اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ بے شک قرآن شریف میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانتدار ہوگا۔ نماز کی پابندی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنائے رکھ، آمین۔ اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ مومن بندہ کبھی بھی دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع کے مقابلے میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی جنت میں مومنوں کو بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب نہیں ہوتا بلکہ بے حساب عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک جو بندہ کفر کی حالت میں مر جائے دنیا و آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ پکا جہنمی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ جب کسی کا دکھ مجھے جب اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے تو مجھے سکھ محسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ دلیر اور بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم
اور آزماتے زیادہ ہیں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ یا اللہ، نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی، بے شک یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، صحت کاملہ اور رزق میں وسعت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ کسی کا گناہ عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ جو انسان ہر بات میں دل کی اجازت لیتا ہے، وہ عموماً خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ کسی سے دکھ نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا، اور اپنی ذات کے پرچم کو کبھی سرنگو نہ کرنا۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھا ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ چہروں کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہو۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے؟ بے شک ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ جو شخص خود احتسابی کا معمول بنائے، اس کی غلطیاں کم ہو جائیں گی۔ کم بولے اچھا بولے، اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔